اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كل حميم أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم منزه عن شريق في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سندي يا مستندي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی پاک صاحب الاولاق جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نالین شریف دے تصدق و وسیلہ نال میری اور تواڈی سارے مسلمانوں دی خوش نصیبی ہے کہ عزت والے رب نے سانو ساڑی مختصر مک جان والی قلیل زندگی دے اندر آج رات دا کچھ حصہ مصطفیٰ جان رحمت دی یاد دے اندر ذکر دی محفل دے اندر بین دی سعادت نال اللہ نے سانو بہرور کیتا رب قدوس دی بارگاہ چ دعائے کہ اللہ تعالیٰ آج دی اس محفل نو بارگاہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرف قبولیت دے زیور نال آراستہ فرمائے جنہ میزبانہ نے اس پرفتن دور دے اندر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل دا انعقاد فرمایا میرا مالک ہونا دے رزق دے اندر ایمان دے اندر مزید برکت فرمائے جنہیں احباب اپنی نیند آرام چھوڑ کے فقط اللہ اور اس دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا حاصل کرنے واسطے اسی آئے ہیں اللہ ہر اٹھن والے قدم تے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے ایدی تھوڑی جی ایکو کم کرنی ہے نہیں ایدی خوبصورت محفل پاک دی صدارت ساڑھے سب دے محسن و مشفق و مربی حضرت قبلہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر نور نظر
حضرت خواجہ صاحب دے فرزند ارجمند اور ساڑے اہل سنت دی محافل دا حسن اور بہار آپ مسند صدارت اتے جلوہ فگن نے اور آپ دے چہرے وچوں آپ دے والد کریم دی او مسل کی غیرت اجاگر ہے جڑی انہوں نے تربیت نال فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت دے مرکز دے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے اور صاحبزادہ صاحبدہ سایہ ہمہ پایا اللہ چرخ اہل سنت تے ہمیشہ دراز فرمائے۔ میری جماعت دے مقتدر مفتیان اہل سنت، شیوخ الحدیث، علماء حق اہل سنت، خطباء اہل سنت، حفاظ و قراء جڑے میرے نالوں ہر طرح لحاظ نال علم وچ عمل وچ بہت سینئر نے، میں انہاں دے قدمہ وچ بیٹھ کے اہل سنت و جماعت دے مدرسے دا بیکار طالب علم ہون دی حیثیت نال چند منٹ سبق سنان دی غرض و غایت نال حاضری پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تقریر پل صراط تو گزرن دا نہ ہے۔ اگر آپ حضرات توجہ فرما سکو تو دوبارہ پھر میں تمہاری خدمت مسئلہ کرنا۔ تقریر پل صراط تو گزرن دا نہ ہے، لمبا پینڈ ہے اور جنہ دی صفت و ثنا وچ کچھ لب کھولے جاندے انہاں دی کما حق ہو صفت و ثنا جبریل کہندے نے میرے کول بھی نہیں ہو سکتی۔ سید الملائکہ فرشتیاں دے استاد معلم الملائکہ جس پاک رسول دی تعریف و توصیف بیان مکمل کما حقہ نہ کر سکن، میرے جیسا اور تواڈے جیسا آدمی اس بارگاہ وچ کنک لب کشائی کر سکتا ہے؟ میری اور تواڈی بساط اور اوقات نہیں ہے۔ میں بڑے لوکاں دے قدمہ وچ بیٹھ کے ایک بڑے آدمی دی ایک گل کرن لگا کہ مصلح الدین شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جنہ دی کتاب تو سانو مولوی بنایا جاندہ ہے، کریمہ با بخشائے برحال ماں کہ استم اسیر کمند ہوا، انہوں نے کسی نے پوچھا کہ تواڈیاں کتاباں پڑھ کے لوگ مولانا بن دیں، کیا تسی اتنے بڑے عالم ہو کہ تواڈی کتب پڑھنیاں پیندیاں نے درسیات وچ؟ حضور دی تعریف دے بارے، توصیف دے بارے اور آپ دا تذکرہ نور و تذکرہ خیر کرن واسطے تسی جلدی کیوں نہیں کر دے ہو؟ دوستو میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھنا تواڈے واسطہ کم نہیں ہے، میں دوبارہ پھر کہہ رہا سادی جیسا بندہ جڑا قرب رسالت بہت زیادہ قریب سی، انہوں نے کسی نے کیا کہ تسی ذکر سرور کون و مکان کرن لگیاں تواڈے جسم تے کپ کپی کیوں آندی ہے؟ آخر کیوں اتنے بڑے عالم ہو تسی جنہ دیاں جتیاں بڑے بڑے علماء چک دیں، تو اڈے وجود تے کپ کپی کیوں آ جاندی ہے جدو تانوں کہی دا کہ سرکار دی گل چھڑاؤ؟ ہائے ہائے، میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا، حضرت دا حکم سی مینوں انہاں دے مریداں دے گھر آئے اسی، بس 2-4 منٹ نے میں تواڈی خدمت وچ گل کرنا چاہنا۔
سعدی نے کتنا خوبصورت اور سادہ جواب دیتا. سعدی نے فرمایا اگر تہاڈی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سعدی جیسا 5 فٹ دا بشر آدمی انہاں دا ذکر کرے جتھے نوریاں دی سوچ بھی نہیں گئی، اور میرے جیسا زمین تے 5 فٹ دا رہن والا انسان تہاڈی ڈیمانڈ اتے اگر تسی کہندے ہو بھی انہاں دا ذکر کر جتھے سید الملائکہ دے تصورات نہیں گئے، تے میں نو کچھ سامان چاہیے ہے کہ میں انہاں دا تذکرہ نور کراں گا، مگر کچھ سامان دی ضرورت ہے. میں یہ لفظ علماء دی بارگاہ پیش کرنا چاہنا. سعدی نو کسی نے پوچھیا جناب مولانا صاحب دی ڈیمانڈ 2025 وچ ذکر مصطفیٰ کرن دی، مولوی صاحب دی ڈیمانڈ ہے کہ علی کروں نکلے ہی نہیں مولوی صاحب، تے کھڑیاں جو کسی نے فون کیتا ہے کہ محفل میلاد ہے، اور مولانا نے بغیر شرم کیتے ہیں انہوں کہا کہ 1 لاکھ روپے دی میں نو ضرورت ہے. کوئی ہچکچاہٹ یا حیا شرم تھوڑا جا نہیں انہوں آیا، انہیں بے خوف و خطر کیا ہے کہ میں نو 1 لاکھ روپے دی ضرورت ہے. حلے کروں مولوی صاحب نکلے، تشریف لے آئے نہیں، محفل چ پہنچے نہیں، اور میلاد شریف دے ذکر نو بیان کرن واسطے مولانا دے اکاؤنٹ نمبر تقریباً اس وقت سکرین تے آ چکے نے. دشمنوں سے لڑنا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. بس جی تقریر ہو گئی ہے، تسی نہ محسوس کرنی ہے، تو میں اپنی انرجی ویسٹ زیادہ نہیں کرنا چاہتا. دشمنوں سے لڑنا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. بارڈر اتے وہ فوج کھڑی ہو کے لڑ سکتی ہے جنوں ملک دا احساس ہوئے تے جے دے سینے وچ ملک دی غیرت ہوئے. فوج غیرت نہ لڑ دیئے جنوں اپنے ملک نال پیار ہوئے، سینے وچ غیرت ہوئے تے دشمن دے نال لڑن دا جذبہ ہوئے. میں ایک لفظ علامہ عطا الرحمن صاحب قبلہ دی موجودگی کہنا چاہنا، میرے الویکھنا. پھر کفر 1000 دی تعداد وچ ہوئے تے عاشق 313 دی صورت وچ ہون. بڑی قابل توجہ بات ہے. کفر 1000 دی تعداد تو ابو ہوئے، اور کملی والے دے نوکر، میں ایک لفظ بول گیا سنجی، پتھر بن کے مصطفیٰ جان رحمت دے نوکر 313 دی صورت وچ نہ ہتھے، جذبہ مصطفیٰ لے کے اور جذبہ دین نال سرشار ہو کے اگر 313 بھی میدان اتر آن تے قرآن پاک دے لفظاں دی بے ادبی نہ کرنا، وگرنہ تقریر کرنا لا ماریا جائے گا، تو اڈا کچھ نہیں ہونا. تے اونا دی عزت و عظمت اور اونا دی نصرت دے جھنڈے آج بھی اہل ایمان جدو قرآن کھولن گے تے قرآن والے نوے پڑھنا پے گا. قرآن پڑھن والے نو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صحابہ کا نام لینا آسان ہے کہ ہم نے نعرے یاد کیے ہوئے ہیں، مگر کاش یہ امت مڑ کے دیکھتی کہ ہمارے رہنمایان جو تھے، اس امت دے رہنما وقت دے یزید نہیں سن،
اس امت دے رہنما سیدنا ابو بکر صدیق سن۔ جس وقت نہ ہتھے لوگ اللہ دی ذات تے توکل کر کے پیدل چلے اور آج تک انہاں دی عظمت دے جھنڈے قرآن چ جھولدے پین، جڑے لوگ ٹھنڈی کار تے چڑھ کے تے جمپ بھی نہ لگے تیو ذکر رسول کرن لی میک تو پہلے پیسے لے لین، انہاں دیاں تقریراں نال بھی امت فتح کرے گی۔ اے میری سمجھ تو گل ورائے، چونکہ ان سنیاں دا موسم کل تو شروع ہے، موسم بہار۔ ہر نعت خان نے دوائی کھانی ہے گلے دی، ہر خطیب نے مقرر نے، کل تو موسم بہار شروع ہے اور اہل سنت دے ریٹس وغیرہ مارکیٹ آ چکے نے۔ اگو جڑے بروکر نے، تقریران دے نعتاں دے بروکر، انہاں نے رابطے شروع کیتے ہیں۔ اے جی پارٹی 50 آلی ہے، وہ کہندہ یار 55 کروا، تیری مہربانی ہے، کچھ 60 تو اتے کر، 70 تو تھلے کر، کچھ کر صحیح وگرنا کیا واپسی ہم گھر کیا بتائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ میں توڑے پیران تے ہاتھ رکھنا تے ایک کیپ رکھنا۔ ایسے مولوی نالوں کروڑ درجے بہتر ہے کہ فجر دی نماز تو بعد اپنے امام مسجد تو درس قرآن دیاں 2 ایتاں سن لینیاں۔ اے مسئلہ کے حل سنت دی عزت اور آبرو، اے مسئلہ کے حل سنت دی عزت اور آبرو۔ سانو دشمنہ نے نقصان نہیں دیتا تے ناؤ دین جوگے نے، سانو دشمنہ دے نقصان نال خطرہ ہی نہیں۔ دشمن تو باہر طور دشمن ہے، مگر کدی اسی سوچیا کہ سانو اپنے آنے کس طرح لٹے ہیں۔ قبلہ میرے کو ٹائم ہے 15 منٹ ہلے، میں آپ حضرات دے پیران تے پھر ہاتھ رکھ رہا، اسی لٹے گئے ہیں، اسی مارے گئے ہیں۔ دشمن اہل سنت دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ظلم اور بربریتیں ہوئی ہے کہ درخت دے جڑے ٹہنے تے بچہ بیٹھا سی، انہی آری نال کٹدا سی۔ دنا آدمی نے کہا احمق آدمی جڑا تینوں چک کے بیٹھا ہے، جی وہی نہ رہا تو ڈٹ کے مر جائے گا۔ ایس دور وچ جس دور وچ اسی اپنے مسلک نو داتی پا کے کٹ دے پئے ہاں، کم نہیں کر رہے، کٹ رہے ہاں۔ میں کدی سوچنا کہ کدی احمد رضا بریلی چو اٹھ کے ساڑھے حالات ویکھے۔ جڑے بندے اندر دے بیڑے ہوندے نے وہ محفلہ وچ نہیں بندے، بس اس تو تے کچھ نہیں کہندہ۔ آج احمد رضا دی روح اگر انہاں محفلہ دے وچ آکیوں پوچھے، وہ زلیلو جس دور وچ میں رسول اللہ دے دشمنانا لڑیاں، ادھر ختم نبوت دے ویری تے مقابلہ احمد رضا دا، کوئی صدیق اکبر دی صداقت تے بھونکے تے قلم احمد رضا دا۔ ایک نمبر سنی نال تقریر ہے میری، میں آلو سنیاں نال تقریر نہیں کردہ۔ ادھر حضرت امام علی مقام دا کوئی دشمن بھونکے حسین ابن علی نو تے قلم احمد رضا دا، اگر کوئی حضور دی ازواج نو بھونکے تے قلم احمد رضا دا، اور رضا کہندہ ہے میں تے سارے زمانے نال دشمنی لے کے تے ایک کوئی کہندہ رہا، ساری زندگی مصطفیٰ دے دربار والمو کر کے میں سارے زمانے نال جنگ لڑدا رہا۔ نبی دے والدین نو کوئی پھونکیا ہے
تے میں میدان وچ تلوار بن کے آیا حضور دی ختم نبوت تے اگر کسی نے میلی اکھ ویکھیے میں ننگی تلوار بن کے دشمناں دے سر کٹ دیتے نے اوے میں ایڈا سچا مسلک عظیم مذہب جیڑا دودھ نالوں بھی زیادہ سفید سی او تہاڈی چولی وچ پا کے دے کے گیا سا تے تانوں اے کیا سی کہ رسول اللہ دے دین نو پیسے نال بیچنا تمہیں یہ کہا تھا میں تانوں اے کیا سی میں تم نے کیا کیا میری پوری تقریر میں ہم نہ کسی کو گالی دے سکتے ہیں اسی گانا کڈن دے قابل ہی نہیں ہو سکے کیوں اور جنہ دے اپنے ویڑے اجڑ جان انہاں پہلے دشمناں دے چگیا بات کرنے ہم تو خود پہلے دیکھے کہ اہل سنت ہے اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں ایک محفل نعت 40 عمرے کے ٹکٹ اور نماز عشاء سے لے کر فجر تک ہزاروں لوگوں کی نماز قضا تم نے وہ نعت خانوں کا انتخاب کیا جو نعت پڑھنے سے پہلے حضور کی سنت کو نالی کے سپرد کرتے ہیں جس کی مونچھیں نہ آئی ہو اس کا ریٹ زیادہ ہے جو داڑھی کٹواتا ہو اس کا 5000 کم کیا ہوا آپ نے کہ عمر اس کی زیادہ ہو چکی یہ طریقہ ہے اہل سنت کا پہلے سنی ہونا ثابت کرو اپنا کہ تم سنی ہو سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی نعت کے آداب ہمارے تو بزرگوں نے نعت اس طرح سنی ہے کہ نعت شروع ہوتی تو آنکھیں بند ہوتی تب تک کھلتی نہیں تھی جب تک مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہمارا طرز زندگی کیا ہے ہم نے کیا کیا ہماری فکر کیا ہے ہم زندہ نہیں ہیں ہم مر چکے ہیں میں حضرت کے والد کریم والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر بڑی مرتبہ نوکری پیش کرنے کی ہمیں جانچ تو نہیں ہے کہ بزرگوں کے قدموں میں کیسے بیٹھنا ہے بے ادبی تو ہوئے ہیں تو مرے ہیں اور میں آپ حضرات کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں مسافر آدمی ہوں بیمار آدمی ہوں میں تمہیں رسول اللہ کی عزت اور دستار کی قسم دیتا ہوں 2 جملے میرے منہ میں ہیں سادی ورگا بندہ جدیاں کتاباں پڑھ کے مولوی اور مولانا بڑھ کے تقریراں بیچ دے پین چلو وہ دیاں پڑھ لیں دے نا کتاباں تے دکھ نہیں سی یہ پڑھ لیں دے تے ایڈا دکھ نہیں سی 60 روپے کی ایک کیسٹ نے جس امت میں مولوی بانٹے ہوں 60 روپے کی کیسٹ نے مولوی بانٹ دی ہے اب وہ 60 روپے بھی نہیں لگتے اب تو موبائل میں درجنوں مولوی ہیں جس کی چوائس سے آپ نقل اتارے اور مولانا کہلوائے ہمیں کیا دین سے غرض اور علم سے غرض یا کوئی مقرر سے کہیں کہ قرآن کے ترجمہ ہی سنا دے ہمیں کیا ہم تو آتے مقرر کو کہتے ہیں آپ نے 3 اشعار سلطان باہو کے پڑھنے ہیں 2 حضرت میاں محمد بخش تے 1-2 تو اپنی مرضی نال پڑھ لی نال تینوں پیسے ہو جان گے نال تیری بلے بلے ہو جائے گی نال تیریاں ڈیٹا آگے لے لیں گے پھر مارکیٹ ان رہے گا میں کیا اسی پیچھے رہنا چاہنے ہاں تاکہ قیامت نو حضور دا سامنا ہو سکے حضور دا سامنا ہو سکے ہم مارکیٹ میں ان نہیں رہنا چاہتے آپ مارکیٹ میں لائیں ان کریں لوگوں کو جن کو آپ نے ان کیا ہے اب وہ آپ کے فون بھی نہیں سنتے کر کے بیکھو انہوں ہو رہن کرو موبائل دی پیداوار لوگوں ہو رہن کرو وہی مولوی صاحب جو کبھی موٹر سائیکل پہ آتے تھے اب 5 سیکٹری ہیں ایک بڑے مولانا کی سیکٹری ہیں چھوٹے سیکٹری ہیں کس سے نیچے درجے کے حضرت آرام کر رہے ہیں میں کیا کون ہے تو کہندہ میں اہل سنت دا رہنما میں کیا لانتی یار تینوں اسی چوکیدار نہیں منن لی تیار تو رہنما بڑھ گیا
تینوں اسی چوکیدار نہیں رکھنا چاہتے، تو رہنما اہل سنت دا رہنماواں دا کام میں جڑا تو پیا کرنا ہے۔ ہائے ہائے ایک لفظ میں کہنا پیا، یہ دیتے شاہ صاحب بندے گل نہ کرن تے میرے کو میک چک لینا، میں بڑا راضی ہاں۔ اور رہنما رات 2:30 دا ٹائم ہے، مصطفیٰ دے صحابی نو گھر بستر نہیں ملیا، انہیں سیدھا آ کے بوا یار دا ویکھیا، مصطفیٰ کے کھڑے تم نے امت کو لوٹا ہے اور یہ امت لوٹی جا رہی ہے، یہ لوٹی جا رہی ہے۔ مولانا صاحب کے صبح کپڑے اور ہیں، شام اور ہیں، پگڑی وکھری ہے، جتی وکھری ہے، جتی چکڑ والا وکھرا ہے، بندوق والا وکھرا ہے۔ اور میں کیا کی خطرہ ہے تینوں؟ تو ہے کی خطرہ کی تینوں؟ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہو کہ ولی تو ڈرتے نہیں ہیں، تم کس ولایت کے منصب پہ فائز ہو؟ اقبال میں تیری قبر پہ کروڑوں سلام، یہ مولویوں کی مکاری اقبال نے بڑی دیر پہلے بتائی۔ کیا قیامت آ گئی ہے جنہ ممبر تے کھلو کے کچھ کرنا سی وہ کی کر دے پہ، جب ممبر بکیں، جب مسلح فروخت ہوں، امت کی در جائے جائے، کہاں جائے گی امت؟ کرا کے بکھاؤ تے محمد عمر ترکڑا بندہ جنہیں ملاد کروا لیا، میں نو ریڈی آلے نو کہو مولوی نو ساتھ کے بکھائے، رکشے آلے نو کہو ملاد کرا کے بکھاوے، کراوے ملاد تے لوکاں نے پھر غیران دیا صفحہ میں نہیں جانا، تیرے پاس تو تے ریڈی والے دا میزبان مہمان بن نہیں سکنا ہے، کیوں ریڈی والا بیچارہ تیرے اتو 10,000 سوٹ نہیں سکتا، تے شراب بیچن والا تینوں پیسے دے رہا، تو انہوں عاشق رسول ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو انہوں عاشق رسول ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ ذلیل دے بچیا، تو اس طرح دولت نال لوکاں نوں نبی دا عشق دے رہے ہیں، تینوں شرم نہیں آئی؟ غیرت کر۔ تو غریب کے گھر محفل پہ کیوں نہیں آتا؟ غریب تو محفل کرا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ تیری ڈیمانڈ اتنی ہے کہ وہ غریب کا تو ریڑی بک بھی جائے تو وہ تیری فیس ہے، انہیں ادا کر سکتا۔ تو پھر جب لوگ ہمارے سنی جاتے ہیں دشمنوں کی صف میں ہماری حرکتیں دیکھ کر، تو پھر کہتے ہیں لوگ سنی نہیں رہ رہے۔ اس میں جرم کس کا کہ تم سنی رہنے دیتے ہو لوگوں کو؟ ہائے ہائے 40 بندے غوث پاک سرکار دے نال حج کرن واسطے گئے تے 40 اٹھ سامان دے بھرے سن۔ ایک شخص نے عرض کیتی پیراں دیا پیرا، یاری والیا پیرا، ایتھے ایک تکڑا مرید رہندا ہے، اگر جائیے تو کٹے ذبح کر کے کھانا کھوا سکتا ہے۔ شہنشاہ بغداد نے اٹھتے ویکھیا، فرمایا ایتھے ایک میرا بالکل غریب مرید رہندا ہے، میں چاہنا کہ پہلے غریب دے گھر جایا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں پہلے اس غریب کے گھر جایا جائے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ توجہ ہے؟ 40 سامان دے بھرے اٹھ شہنشاہ جیلان، ہائے نجیب الطرفین، ماں والوں بھی سید تے باپ والوں بھی سید، ہائے 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 ہائے، حضور غوث سمدانی شیخ بحرو پر غوث پاک دے سواری غریب دے گھر روکی، او دے کدی تصور وچ بھی نہیں سی کہ کدی یاری آڑا پیر۔ تقریر ہو گئی ہے جناب، میں سرجن نہیں ہوں، ہم ملنگ لوگ ہیں، اگر سن پاؤ تو ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مجمع ہو، میں کہتا ہوں بندے تھوڑے رکھو، بندے رکھو۔ ٹھلے سیرہ نال تقریر نہیں سنی جاندی، اگر ٹھلے سیرہ نال تقریر ہوئے تو سارے سنڈے تقریرہ نہ سن لیں، اتنے بڑے سر تقریر کا کسی اور جگہ سے کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ سنڈوں کا کام نہیں ہے، یہ صاحب دل بندوں کا کام ہے۔ تقریر سننا سنڈے دی ڈیوٹی نہیں ہے، ہمیں جڑے موٹے سے رون، یہ اہل دل لوگوں کا کام ہے جو کام کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک یاری والے دی سواری رکی، آئے غریب بار آیا، انہیں ہوکا لیا، اس ہوکے اتے گال رکن لگی، ہوکا لے کے آن دیا، میرے ربا یا تے یاری والے پیر دی سواری ادھر موڑنی نہیں سی،
जे मोड़ लईए तो साडे घर कोई मंजी दे छड़ दो जड़ा पीर नूं मंजी ते बाहर छड़। ये यारी अल दियां सवारी दियां मुहारा मोड़ियां नहीं तो घर ते मंजी भी कोई नहीं। हाय हौका लेके उस गरीब ने ते अपनी बीवी नूं क्या है बख्त जागे गुरबत ने मारिया। मैं पीरां दे पीर दे थले कित्थों लिया के 4 रुपए पवा और गुरबत ने लक तोड़ दिता। हो अल्लाह दी अता नाल मुरीद दे दिलां दी कैफियत यारी वाले पीर ने अपने तसर्रुफ नाल जांच के आपने मुरीद नूं हुक्म कीता जेड़ा हुण इस गल ते ना बोलिया सुन्नी नहीं कुछ होर हो सकदा। फरमाया मुरीदा बाहर आ जी। आपने फरमाया उठां दे झुल जमीन ते रखो मैं भी पवा मुरीद भी बैठ ते ओ गरीब कहने लगा हुजूर तुसी किथे मैं किथे ते उठां दे झुल। गौस पाक ने एक तारीखी जुमला बोलिया अगर तू शायद देते ना बोल सके तो मैं खुश होके वापस जाऊंगा। गौस पाक फरमाया ओए मुरीदा ये नीचे अब्दुल कादर नहीं बैठ सकता। कहा हुजूर तुम्हारी शान बड़ी ऊंची है। फरमाया मेरा नाना जोड़े चाड़े बिचू करोड़ा गौस निकलन जे मुस्तफा बिलाल नाल सफ ते बैठ सकता है ते अब्दुल कादर नहीं बैठ सकता। मैं नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता हूं? क्यों नहीं मैं बैठ सकता? कहो सुभान अल्लाह जोर से। हाय हाय नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। या माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया तवज्जो है आपकी। हाय हाय एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरा सवाल है पूछते हम गरीब मुल्ला है क्या करें किससे लड़े। हमारी तो लोग गाड़ियां रोक के हमें गिरेबान से पकड़ते हैं जबानें काटते हैं लोग। मुझे पूछने का हक दो। और जिसके जोड़े झाड़ने से करोड़ों गौस मट्टी के जर्रों से पैदा हो सकते हैं अगर वो मेरा रसूल बिलाल दे नाल खा सकता है तो अज दे पीरां नूं भी मुरीदां नाल खांदियां की टेंशन। क्या मसला है क्या प्रॉब्लम? ऐसा करेंगे तो कौम बचेगी वगरना जेलम में भौंकने वाला लूट जाएगा। बस मैं दोबारा नहीं कहना जो तो समझ नहीं लगी तो मैं दोबारा की कहा वगरना जेलम में बैठने वाला कुत्ता तेरे जवान को लूट जाएगा। तुम लूट जाओगे। तुम इसी खुशी में न रहो कि महफिल नात की 40 टिकट है इसी पे खुशी रहते हो तुम। इसको दीन का काम समझते हो तुम। मदरसों की चटाइयां तो तुम्हारी टूट गई और तुमने नात खानों के पेट्रोल पंप लगवा दिए। किसने लूटा किसके हाथों लूटे गए? मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम जब ज़बां मिली तो मुझ पर ही बरस पड़े। इस अकीदे में सब कुछ है मगर छोटा बंदा इस अकीदे में चल नहीं सकता। अकीदा सच्चा ना होता तो हम कब से मर गए होते। इस अकीदे में सब कुछ है छोटे मौलवी की यहां जगह ही नहीं है। वो अर्श से बुलंद बात भी करे तो मौलवी साहब के पास गार्ड नहीं है बड़ी गाड़ी नहीं है उसकी बात की क्या अहमियत है। यहाँ बड़ी गाड़ी की रिस्पेक्ट है कि मौलाना आए हैं। मैं क्या मौलाना साहब को अभी ज़राबा यज़रबो की गिरदान ठीक नहीं आता। आप चेक कर सकते हैं मौलाना साहब को। हजरत मुफ्ती साहब जलवा करें आप कभी तजर्बा कर लेना। ये हमारी कैफियत। शादी नू किसी ने किया ये जनाब मैं ते नौकरी कर रहा इत्थे मौलवी लियाओ जेड़ा शेर पढ़े ते लोकां नू मलका तरन्नुम याद आए। कौन सुने किसी गरीब दी गल? शादी किसे क्या एडा वड्डा मौलवी है तेरियां जुतियां लोग चुक के मौलवी बन दे।
تے جدو تینوں کہنے ہیں یار دی گل کر، تیری کپ کپی، بیٹا آپ بچے کو کچھ نہیں کہیں گے مگر آپ بولیں گے نہیں، توجہ، جو کپ کپی سادی نے کہا اے دسو مینوں، میں توڑے پیرہ تے ہاتھ رکھنا، بابے سادی دی روح نہ ناراض کرنا، سادی کہنے لگا اے دسو اے 2 کلو وزن چکنا لے دے سر تے کدی عقل مند بندیاں پاڑ رکھے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، کیوں؟ انہیں کہا وہ وزن اٹھا نہیں سکتا۔ تے فرمایا میرے جے خاک سارنو کہندے ہو دیاں گلہ سنا، کیسے سنا؟ اور میں کیویں کراؤں گل، میں جدو اپنا قد ویکھنا، آئے ہائے ہائے ہائے، جڑے بندے کو سنوائیے بینچے ہو گل دا مول لے یار، مولوی دا کوئی مول نہیں، گل دی مول لے تے گل بھی انہاں دی ہوئے تے تاں مول لے، اگر نہ کسے مولوی دی ذاتی گل دا کی مول لے۔ سادی کہندے نے میں کدی اپنا قد ویکھنا، میں علماء دی نظر کرنا تے کدی یار دا پب ویکھنا، تجسس میں ہوں کہ اتنا چھوٹا بندہ اتنی بڑی ذات کی بات کیسے کرے، اوہ انہاں کیا ساتھ، اور میرے تے ویکھو کھڑیاں، ایک کھڑیاں دا علاقے دی، اور میرے بھائیو اللہ تو انہوں مدینہ پاک لے جائے، ایک منٹ میرے 1000 بار، اور میرے ویکھو 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب۔ سادی کہندہ اگر ان کی بات سننا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، امبر، کستوری، غلاب دا عرق، ایک کڑیاں دے حساب نال، پیالی نال نہیں، پیالی نال نہیں، کڑے بھر کے تے میرے کمرے وچ رکھو تے مینوں ایک مٹی دا پیالہ دیو، میں او امبر، مشک، عطر، کستوری والا پانی پیالے چ پا کے ایک واری منہ چ پاواں، پھر وہ پورے منہ چ پھیر کے کرولی کر کے سٹاں، پھر دوبارہ، اور میرے ویکھنا بھائی، پھر دوبارہ 1000 مرتبہ میں امبر و مشک تے عطر نال اپنا منہ اندروں دھوواں تے کسی نے پچھیا پھر رج کے یار گفتن کمال بے ادبی، کہندہ پھر بھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ایڈا وڈا مولوی یار دا نام لہن لگیا کمبے، اوہ اسی نشے کر کے سگٹاں پی کے بے وضو بھئیے محفلہ میں تے پھر بعد چاکیے یار وہ دیدار نہیں ہوتا، دیدار گندیاں پانڈیاں میں دودھ نہیں پہندے۔ ہمارے برتن کس حد تک غلیظ ہو چکے، کس حد تک یہ دل کی وہ برتن گندے کر رکھے ہیں۔ اور میں بہت ساری محفلوں پہ جا کر گاڑی پہ بیٹھ کے واپس آ جاتا ہوں تقریر کیے بغیر، وہ ہمیں لوگ پھر پرچے کے ذریعے جج کے سامنے بلاتے ہیں کہ ان کا تو 4 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا تھا، تم نے تقریر کیوں نہیں کی؟ تو 2-3 مرتبہ میں نے یہ کہا ہے کہ تقریر نہیں اس لیے کی آتی تھی، مگر ہم گاؤں میں داخلی ہوئے ہیں تو سارا گاؤں ربیع الاول میں لائٹوں سے سجا ہوا تھا، اور مسجد کی ٹوٹیاں ابھی ڈیمیج تھیں، مسجد کی چٹائی ابھی ٹوٹی ہوئی تھی، بازار سجے ہوئے تھے اور مسجد کی صفیں ابے بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ سنی کا خیال مسجد میں تب جائے اگر یہ مسجد میں داخل ہو تو، اس کو تو ہم نے یہی کہا کہ سال کے بعد 3 دیگے میلاد کی جنت تک کا ٹکٹ ہے، 3 دیگوں کے بعد جنت کا ٹکٹ ہے۔ نہیں جان، اس طرح ٹکٹ نہیں ہے، اگر انجی ٹکٹ لبدا سی تے جنت دے وارثانو کیڑی لوڑ سی کربلا جا کے 72 نہ ہو سکتا۔
ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ جنت اس طرح کریانہ سٹور ہے، توجہ ہے آپ کی۔ آپ ایک مرتبہ دایاں ہاتھ اٹھا کر حضور کو خوش کرنے کے لیے کہو سبحان، اور زور سے کہے سبحان۔ اور ہم نے وعدہ کرنا ہے، پڑھیے الصلاۃ السلام علیکہ یا جس نے اپنے نبی پر دل سے سلام پڑھا وہ ہاتھ اٹھا کے، والسلام علیکہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ایک مرتبہ ہاتھ نہیں، تمہیں رسول اللہ کے پاک ہاتھوں کی قسم ہے، ہاتھ نیچے۔ میں آپ کو پڑھے گئے درود کی قسم دیتا ہوں، اور حضور کو حاضر ناظر سمجھ کے آج محفل میں ہم نے وعدہ کرنا ہے، بہت دل کرے نا میلاد کرانے کو، بہت دل کرے تو خیال ہو میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا، تو آپ نے خرچ نہیں کرنا 10 لاکھ، نہیں 10 لاکھ خرچ نہیں کرنا، 2 لاکھ نعت خانوں اور مولویوں پر نہیں پھینکنے، بہتر ہے کہ وہ 2 لاکھ میں کچھ اور پیسے ڈال کر اپنی ماں کو حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ کریں، اللہ اللہ تاکہ گنبد خضرا کے مکین راضی ہو جائے، اللہ اپنے مدارس اور مساجد آباد کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر حتی الامکان کوشش کریں کہ ادب کے پیرائے میں کیا جائے۔ میلاد صرف جھنڈیوں کا نام نہیں ہے میرے دوستو، ہم نے ترجمہ ہی نہیں سمجھا قرآن کا۔ میلاد تو ہر وقت حضور کا جاری ہے، ہر وقت جاری ہے۔ اور میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ و سابقہ الشاہ الامام المفتی مولانا محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ آپ فرماتے ہیں جب سے خدا نے خدائی بنائی ہے قیامت کی صبح تک چپ نہ رہنا۔ احمد رضا کہتے ہیں مجھ سے قرآن لے لو، رب نے یار کا ذکر 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہونے دیا۔ واہ 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 واہ، جیو جیو، کہو سبحان۔ زندہ باد۔ جی آپ کھڑے ہو کر ختم نبوت کا 2 مرتبہ نعرہ لگائیں، تقریر ختم ہے، حضرت دعا فرمائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ و سابقہ، آپ اعلیٰ حضرت کے کلام پہ بولے نا تو میری آپ سے ناراضگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے قدموں کو چھو کے ہم کہیں گے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، سنیاں دا بادشاہ تے شہنشاہ امام احمد رضا خان کہندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین، نہیں ہاتھ اٹھا کے ملک کونین، ملک کونین میں یا تاجدار، جو حضور کو مانتا ہاتھ اٹھا کے ملک کونین میں انبیاء، نہیں یار ایک آخری مرتبہ زور سے ہاتھ اٹھا کے ملک کونین، ملک کونین میں انبیاء، ملک کونین میں کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہو، تاجداروں کا ہمارا نبی جی، تاجداروں کا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا، سچا سنی ہے سب سے اولا
ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ایک نمبر سنی کو دعوت ہے، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی جی، عرش اعلیٰ پہ ہمارا نبی عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی جی، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا عرش اعلیٰ پہ پہنچا نبی، جس کا ہاتھ حضور کے لیے وہ عالم کا دولا، ہمارا نبی جی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی جی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی جی دونوں عالم دولا، ہمارا نبی عالم کا دولا، ہمارا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی جی، ان کا ان کا ہمارا تمہارا، ان کا ان کا نبی۔ میں شعر بدل رہا ہوں، شعر بدل رہا ہوں، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ جس کو یہ نعت پڑھنی نہیں آتی نا، وہ کچھ اور سنی نہیں ہے۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا گئے وہ مصطفیٰ۔ کل سے دیکھ لینا جھنڈا کس کے گھر پہ ہے، مرحبا دیکھ لینا مسجد کس کی روشنی ہے، کل دیکھ لینا۔ اور میں جس علاقے چو آیا نا، اور ربیع الاول کا چاند چڑھے، کالے سنی بھی چٹے نظر آئے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اوہ مغلیر کے قوالی الاپنا چھوڑ دے، مصطفیٰ کا میلاد کس نے کیا، کب ہوا، کیسے ہوا، تجھے خدا کی عزت کی قسم ہے، جب سے خدا ہے مصطفیٰ کا میلاد۔
توجہ ہے آپ کی؟ میں اس پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ آپ نے بڑا اچھا ساؤنڈ چلایا جی، میں بیمار ہوں، آپ اس کو تھوڑا سا سلو کریں۔ شعر میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ دیا، میں آج تک نہ بے سورے بندے دا شعر پڑھیا۔ جدو ساڑھے مسلک وچ شعر موجود نے تے تسی ٹرکاں دے دھوم آئی سن دیا رہنا، یہ سنتے رہو گے اور بار بار فرمائشہ کرتے ہو دوبارہ پڑھ دوبارہ پڑھ۔ میں نے کہا کبھی مولوی صاحب کو کہے کہ قرآن کی آیت دوبارہ پڑھ۔ واہ 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 واہ۔ میں دو جملے تقریر کے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا، اور حضرت خواجہ صاحب کی روح پاک کو میں اپنے تصورات میں لا کر، میں نے ایک مولوی کہنے لگا اس کا مطلب ہے ذکر حضور کا بڑا پرانا ہے۔ میں کیا کیمرے دو لگے نے تے ویڈیو ریکارڈ پہ ہوندی ہے، جے اسی قرآن چوئے گل نہ کڑ سکیے تے گلاں منڈی دے چوک وچ کھڑا کرنا ہے تے مولوی صاحب نو ٹوکا نہیں مارنا، انہوں پیرا تو ٹکنا ہے، ٹک کے کتے آگے پانا ہے کہ نبی دا ممبر جھوٹ واسطے نہیں ہے۔ تے جے قرآن جو دلیل پیش کریے تو میرا ابا بھی میلاد نہیں روک سکیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی توجہ سے سننا، میں بنا کہنے لگا یہ کتنا پرانا ہے۔ میں کیا تم تاریخ سے وابستہ ہو یا قرآن سے؟ کہتا جی قرآن کو نص کہتے ہیں، نص۔ میں کیا اگلی بھی کہنا نص قطعی، اگلی گل تیرے پیو کرنی ہے، نص قطعی یہ لفظ بول۔ کہنا چلو جی نص قطعی، عمر صاحب اگر لائٹ آ گئی ہو تو جنریٹر بند ہو جائے تو بڑا مزہ آئے۔ توجہ، نص قطعی دیکھنے آتے تقریر واپس لوٹ دی۔ وہ کسے غریب دی فریاد سنو، اسی بڑے جمپا نہ لیتے اپنے۔ میرے دوستو سارا روڈ تے تو آڈا ٹھیک نہیں نہ ہے، یہ دے ہوتے تھے کئی ستے بندے جاگیں، اس سے آپ آگے گزریں تو حجرہ شاہ مقیم سے آپ کبھی سفر کریں تو انسان باقاعدہ طور پہ مالش کے قابل ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح غریبوں سے نہ کریں، ہم پردیسی لوگ ہیں۔ توجہ سے سنیں، تو میں کیا جد نماز وچ قرآن وچ نماز دا ذکر ہے، انہیں دے ہوتے تینوں بخاری بھی چاہی دی۔ یار جڑے کو دو چار مولوی بیٹھے ہو، مولوی نو بلانا تے پہاڑ نو دکھنا ایک کو کام۔ میں اگلے دن تقریر کرن گیا، سارا جگ بولے تے کو مولوی نہ بولے، میں کہا تو کیوں نہیں بولنا کہ تقریر میں نو بھی آن دی۔ میں کہا جناب تو انو آن دی ہے پر اس باری جو ساڑھی آئی ہے، پھر تجھے آدھی باری کر لے آج، اس طرح بھی ساڑھے نہ لونتا رہا۔ کہ میں کیوں نہیں دیتی بخاری دی دل پڑھنا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نص قطعی سے نماز ثابت ہے، روزہ ثابت ہے۔ میں کیا ثابت ہے نا، ہون تو انج کر سر لینا تے سر دینا، قرآن ویچو نماز ثابت ہے نا، لڑنا نہیں، ہوتا نہیں لڑنا، گالا نہیں کرنی، یہ چبڑا بندیاں دا کام ہے۔ گلے بندے گالا کر دینے اور گل دلیل نل کرنی۔ میں کیا یہ تینوں پتہ لگا نا بھی نماز دا ذکر قرآن ہے، اقیم الصلاۃ آدھا جی۔ میں کہ جناب ان مہربانی کر کے تو انو کاغذ دینے ہاں تے ریٹن تسی لکھ کے دینا ہے کہ ایس ٹائم 2025 تے مہینہ کیڑا جی ہے 8واں تے تاریخ 24، یہ جدوں دی نماز دا آرڈر آیا ہے 2025 تک، ذرا کیلکولیشن کر کے دسو کہ اس ٹائم نماز کنی عمر دی ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھوڑا جا مولانا صاحب ذرا نیٹ تو بھی سرچ مارو کہ تسی موبائل تو اڑے کولے بیسے، یہ وڈیریاں کل فتوہ لینا بھی اس ٹائم نماز دی عمر کنی ہے۔ کہنا مولی صاحب تسی پڑھ دے رہے ہو؟ میں کہا، کہنے لگا
تو انہوں نہیں پتا. میں کیا دس و نماز دی عمر کنی؟ آدھا ہم قرآن حدیث کے فہم سے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تک نماز کی عمر کتنی ہے. میں کہا کیوں؟ کہندہ معراج کی رات حضور گئے تھے, واپس رب نے تحفہ دیا, اس وقت سے اب تک شروع ہے. جب حضور گئے تھے تو نبی پاک کی 52 سال عمر تھی, تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا. اب تک کلکولیشن کر کے بتا دیتی ہے کہ نماز کی عمر کتنی ہے. میں کہا ایدہ مطلب ہے کہ نماز دی عمر دا تو انہوں پتہ لگ گیا ہے نا کہ کنی ہے. کہندہ لگ گیا ہے, 2 منٹ دینے جے. میں کہا مولانا صاحب روزہ کہندہ 2 ہجری فرض ہوئے تے اسی ہون تک کیلکولیشن کی تھی کہ روزے دی عمر اس وقت تک کتنی. میں کیا زکاة کہندہ جدو دا آرڈر آیا ہون تک حساب کر کے کٹ دیاں کہ بھی زکاة دی عمر ہندی. میں کیا حج کہندہ جدو دا آرڈر آیا ہوں تو ہندی پہ تھی حج دی عمر کٹ دیاں گے. میں کیا دا مطلب ہے اتنے مفسر ہو کہ تسی نماز دی عمر بھی قرآن چو 10 سکتے ہو اینی ہے, روزے دی عمر اینی ہے, حج دی عمر اینی ہے, زکاة دی عمر اینی ہے. میں توڑے پیرہ تے ہاتھ رکھنا سانو کر جان جو کا چھڑنا جے. میں کہا لو جناب یہ نماز پڑھدا کون ہے؟ آندھا مخلوق. تے میں کہا روزہ رکھدا کون ہے؟ آخے مخلوق. تے میں کہا حج کون کرتا ہے؟ کہندہ مخلوق. تے میں کہا زکاة کون دیندہ ہے؟ آخے مخلوق. تے میں کیا پترہ درود کیا شروع کیتا ہے؟ ہمیں یہ بتانا کہ درود کا مولانا صاحب اودا نام مننے آدھے آدھا علاج کوئی نہیں, دلیل بننا در اوکھا کم ہے. سانو یہ دسنا جے جناب کی نماز اینی صدی تو شروع ہوئی ہون کیلکولیشن کر کے عمر کٹ دے آنگے بھی نماز ہون تک اینی عمر دی ہوئی ہے. آئے ہائے آئے محمد عمر صاحب اللہ توڑی عمر چ برکت کرے. یہ صحیح پیران دا دیوانہ بندہ ہے جدے کو لسی آیا, بابا جی دا عاشق ہے, مرید ہے, خاص ہے. اور یار تقریر نہ بنو تانو کملی والے دی قسم. میں کیا روزہ آخی وہ دی عمر بھی یاد ہے. تے میں کہا مولانا تھوڑا جی ادھر آگے ریسرچ کر کے ذرا درود دی عمر دفنی ہے کہ اس ٹائم درود شریف دی عمر 1000 سال ہے یا 2000 سال. آگے شرک ہندہ ہے. مہاں کیوں شرک ہندہ ہے؟ آگے درود اللہ بھیجدہ ہے. تے کون دسے بھی اللہ اللہ قدوں دا ہے؟ کون دسے اللہ اللہ قدوں دا ہے؟ آئے 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 آئے. تے میں کیا کوئی اگا ٹپ نہ ہوتا بڑا ٹپنا نہیں تو مسیحتے ہوں ٹپ مار اگے دسنا کہ درود دی عمر کنی ہو گئی ہے. آندھا مولانا صاحب جب سے رب میں کہا جب دا لفظ کڑ بچوں اور یارے تھے بولنا سیا تو انہوں کیوں نے پر جب دا لفظ شفیق واسطے میں, جب دا لفظ مفتی صاحب واسطے میں, جب دا لفظ قبلہ خواجہ صاحب واسطے میں, جب دا لفظ حضرت پروفیسر صاحب واسطے میں, اور رب دی ذات واسطے جب دا لفظ نہ کہیں وگرنہ رول جائے گا. کہندہ پھر میں کیا جب انہوں کہیں دے جیدہ کتے آغاز ہوئے تو کتے انتہا. جب کا لفظ کس کے لئے کس کا کہتا ہے کس کے لئے تو جب کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ابھی احمد رضا مرا نہیں ہے, ابھی فتاوہ رضویہ لائبریری میں موجود ہے. یہ کیا توحید بیان کی تھی کہ جب وہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش کی چیخیں نکلتی ہیں؟ یہ توحید احمد رضا نہیں بیان کرتا. احمد رضا کہتا ہے جب یار نالین اتارنے لگے عرش کے قریب تو آواز آئی سونے ہاں کوئی کوہ تورتا نہیں. جوڑے او بھائی میرے او جوڑے پیران دے تھلے ہوندے پیران میں کتھے اپڑے ہاں جوڑے پیران دے جس مائی مدینے آلے دے پیران دے اٹھلے جوڑے عرش دی او چوکھٹ دے اتے رب رکھاوے. لو جناب اے توڑا مائی کے تے اسی نوکری جنی کرنی سی کر چلے ہیں پر ایک لفظ سواد نال پڑھن دیو. جوڑے سب تو تھلے ہوں دیں
یار لان دا ارادہ کرے رابع کے سونے عرش جیڈا بھی اچھا ہے عرش جیڈا بھی اچھا ہے ہائے 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 میرا منہ سباد نال بریجہ کھلوتا ہے عرش جیڈا بھی اچھا ہے حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بابت متقا کملی والے عرش تیرا تکیہ جتھے ٹولا کے جیو جیو نعرہ ختم نبوت آئے 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 عرش یار دا تکیہ ہے مولا بھائی عمر صاحب نے اپنے شیخ کے لیے گدا اور تکیہ رکھا کہ جب میرے شیخ چاہیں تو تکیہ سے اللہ سونے تو یار دا تکیہ کتھے رکھے سادی بول اٹھے حبیب خدا اشرف انبیاء اشرف انبیاء کدی ٹائم ملے تے پھر کلیاں بے کے تقریر سنیے اور مزہ آندہ ہے حبیب خدا اشرف انبیاء آپ کسی مولانا صاحب مفتی صاحب سے پوچھیں بھی اشرف انبیاء اور یا تو ایک ولی سمجھ نہیں آتا اور حضور نبیوں سے اشرف ہیں یار جو انبیاء سے اشرف ہو ان 4 فٹ دا مولوی سوچے گا حبیب خدا اشرف انبیاء ہائے ایتھے لطف لین دیو یار کہ عرش مجیدش بابت متقا فرمایا عرش سونیا تیرے ٹول آن دی جگہ جتھے کدی یار سیر کرن لی آبے تے نال کدی خرامے خرامے آکے ربا یا ٹولا کے بے نہ جاؤ ہائے ہائے عرش حق ہے مسند رفعت رسول جی مسند رفعت رسول دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول ہائے 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 میں عرش اتنا اونچا ہے مگر سونے تیرے جوڑیاں تو اونچا نہیں ہے اے تو کوئی تور تا نہیں مائیا ایک جملہ مجھے سریکی میں کہنا فرمایا میڈا ڈھولا ہون نہ کرولا ہون نہ کرولا ہائے آیا پاک بشری چولا مڑ بھی اولا ہائے 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 جب یہ میں باتیں کبھی خواجہ صاحب کے سامنے کرتا نا ان کا عکس ہے ہائے ہائے تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے پھر کہہ تو ایک کیفیت ہوتی اللہ والوں کی بارگاہ میں کیفیت ہی تو ہوتی ہے ہائے ہائے توجہ ہے فرمایا جوڑے لا کے میں کہنا ہے چانا کھڑیاں خاص گلہ منڈی والے ہو جوڑے پیران دے تھلے نے مگر رب آندہ اتے لے آؤ میں نہیں سمجھ آئی جس رب دی نظر ویچے یار تو سب تو تھلے آلی چیز نالین او دی نظر ویچے ایڈی اچھی ہے یار دی کسے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے او دی نظر ویچے یار دی پاک کے ایڈی اچھی ہو زندہ بابا علامہ صاحب خطیب پاکستان پر نماز ایک شعر کہہ دے میں نے 3 مہینے ہو گئے میں شعر پڑھیا کوئی نہیں بیماروں سانس چڑھتا پھولتا میرا تو میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کہہ دیا آپ دعا کریں کبھی پڑھتے پڑھتے محفل میں مر جائیں تاکہ حضور فرمائے ہے تے کسے کام دے نہیں سکتا تو جن کا جوڑے اتنے اونچے ہیں ان کی دستار کتنی اونچی ہوگی وسط روے تو اڈا شہر تے وسط رہن سنی
یہ لفظ شاہ جی میں کہنے لگا اوے مولوی صاحب اوے مولوی صاحب اور ڈک ہوئے علم نو ڈک دے ایک واری اور ایک واری ڈکا دے ہوئے بڑے بڑے روڑ گئے نہیں کمڑیاں تقریر کرنا میں تے جوڑیاں تے کر لینا ہے کہ یار دے جوڑے تیار شنالو اچھے نے یہ تقریر گھنٹہ گھنٹہ کر لینا تے تینوں کچھ نہیں ہوندہ جی لفظ اسی پڑھ لئیے تو مر کیوں جانا ہے آندھا کیڑی گلو میں کہا جوڑے نبی پاک دے جسم دا حصہ تے نہیں نا ہائے ہائے اوے آخر کسے جانور دی چمڑائی سی نا تے کسے سیتا تے یار نو دیتا اے یار پاڑے اس دی تقریر تیرے کل گھنٹہ سنیے سی کہ جوڑے بڑے اچھے تے میں کہا مولی صاحب تیرا علم نو ڈکا مارو کی دے رڑیا جاندہ جی آدھا بس جوڑیاں دی گل کرن دے میں کہا میں انہوں کسے ہردی بھی کرن دے آدھا کیوں میں کہا جوڑے انہ اچھے اگے این اچھے تے میں کہا تینوں ٹرین نہیں لگ دی تیرے کر دے اگو اور مارو دے تھلے آگے اور زلیلہ جیڑے پیرا تھلے رکھن اور ایڈے اچھے نے تے جس حسین نو موڑیا تے چکی رکھن حیدر 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 ایسے واسطے مولوی شفیع کا کی جاندہ کوئی مثل نہیں بابا کوئی مثل نہیں ڈالن دی کوئی مثل نہیں ڈالن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ڈالن دی ہاتھ اٹھا کے اتھے جا مایا اتھے جا نہیں بولن دی اتھے جا نہیں بولن دی اور سن لو علامہ صاحب کی کہنا کوئی تیبہ والمومائی تیبہ والمومائی ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تم آیا دوجہ پھر بھی تم آیا دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا یار حسنین دینانے دا حسنین دینانے دا حسنین دینانے ایسے شیر پورا ربیع الاول کہنا ہے پورا ربیع الاول کوئی گٹک کھجور دیے جاگے اتے لکھ ماواں پر ماں بکھری حضور دیئے ماں بکھری حضور اچھا کے پانچ باری کہہ رہے ہیں ماں بکھری حضور دیئے چار باری رہ گیا ماں بکھری حضور دیئے ماں بکھری حضور دیئے ماں بکھری حضور جاگی اٹھئے رکھ ماں قرآن دی قسم
سمے فرمان بکری حضور دیے ماں بکری